والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. سنت کی اہمیت پر چند گزارشات پہلی مجالس میں عرض کی تھی. کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے محبوبیت نصیب ہو جائے، ہر مومن کی خواہش ہے کہ مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے اور بارگاہ رسالت کا بھی میں محبوب بن جاؤں. اس سب کی خواہش ہے. اس خواہش کی تکمیل سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ بندہ تنہائیوں میں اللہ سے حیا کرے، اللہ سے شرم کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. اس بات کو دل کے گوشے سے ختم کر دیں، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو محبوبیت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اس کی دعائیں بارگاہ الہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی جس کی تنہائی صاف نہ ہو. اور بارگاہ رسالت کا عشق اسے نصیب نہیں ہو سکتا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سنت سے محبت نہ ہو، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اتباع سنت نہ ہو. اب آپ کو جب محبت ہوگی نا تو محبت کی علامت یہ ہوگی کہ آپ میں اتباع ہوگا. پھر اتباع کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کھانے کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے. بات سمجھے نا؟ کھانے کے بعد حلوہ کھانا، میٹھا کھانا سنت ہے. اس طرح کی جو آوازیں ہوتی ہیں یہ نفس کی ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. تو اللہ والے جو عسیس القلوب ہوتے ہیں فوراً تربیت فرمائی. فرمایا یہ اتباع سنت کا جو جذبہ آپ میں پیدا ہوا ہے یہ آپ کی طبیعت ہے کہ ابھی معلوم ہوا آپ کے کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے؟ نے کہا جی یہ میری طبیعت ہے، میری طبیعت ہے. اب طبیعت کو اب سنت بنا لیا، طبیعت کو سنت بنا لیا. تو اگر یہ معلوم ہوا کہ پہلے سے ہی پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا، اس کا اہتمام ہوا، تو صرف اس سنت کرنے کے جذبے سے اس سنت کو زندہ کیا تو کیا ہوا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ایک تو تنہائی ستھری ہو، صاف ہو، اور تنہائیوں میں سنت کو زندہ کرنے کا جذبہ ہو. کئی ساتھیوں کو الٹا لیٹنے کی عادت ہے. الٹا، یہ الٹا لیٹنے کی عادت بہت بری عادت ہے. بچے بھی اگر سوئے نا ان کو بھی فوری سیدھا کیا کریں. الٹا لیٹنا ٹھیک نہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا ٹھیک نہیں. یعنی ان چیزوں پہ بھی نگاہ رکھا کریں. بچیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اس کا واعظ کیا کرنا چاہیے، اس کی نصیحت کرنی چاہیے کہ الٹا لیٹنا ٹھیک نہیں. پھر اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو
ایک زاویہ نگاہ کی تبدیلی ایک عمل کو سنت بنا دیتی ہے. زاویہ نظر تبدیل ہوا، وہی عمل سنت بن گیا. اب زاویہ نظر کیسے ٹھیک ہو؟ دیکھیں، آپ سب مسجد میں داخل ہوئے، آپ سب مسجد سے نکلیں گے، آپ سب گھر داخل ہوں گے، سب گھر سے نکلیں گے، سب بیت الخلاء داخل ہوں گے، سب بیت الخلاء سے نکلیں گے، سب وضو کریں گے، سب کھانا کھائیں گے، سب سوئیں گے، سب چلیں گے، سب پہنیں گے. یعنی یہ وہ کام ہیں جو آپ نے ایسے بھی کرنے ہیں. صرف زاویہ نظر کی تبدیلی اس عمل کو عبادت بنا دے گی اور ثواب بنا دے گی، سنت بنا دے گی، اور آپ کو بارگاہ رسالت کا خاص الخاص لوگوں میں آپ شمار ہونے لگ جائیں گے. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان عمل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ایک ہے آپ کا عمل کی کمزوری، آپ عمل نہیں کر سکتے، نہیں ہوا آپ سے. ایک بالکل لاغاری لوگوں کی طرح سنت ہے، ایک سنت ہے. یعنی باپ کے طرز کو کوئی ایسا نہیں کہتا. باپ کی کوئی ضد پوری کرنی ہو نا، باپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین پورا کرنا ہو تو ابا جی نے یوں کیا تھا، تو ابا جی کی اتنی اہمیت ہے، ابا جی کی بات کی اتنی اہمیت ہے. تو سنت کو اتنی بات کر رہے ہیں کہ سنت ہے. اب آپ یہ سنت جس جذبے سے کہہ رہے ہیں نا، ایک ہے سنت کا اہتمام کرنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اور اس جذبے سے کہنا سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی طریقہ اللہ کے نزدیک ماڈل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس سے اچھا ماڈل اور ہے ہی کوئی نہیں. حضرت ذکی کیفی فرمایا کرتے تھے، رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے. عاشر اس وزن پہ کوئی شعر بناؤ نا. رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے، تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا. تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی. جس کام کو تم نے تھک کر قبول کرنا ہے، ہار کر آ جانا ہے، اس کے بعد راستہ ہی کوئی نہیں. کافروں کے ساتھ موازنہ نہ کرو. مسلمان کی زندگی دین سے کٹ کر کوئی زندگی نہیں. مسلمان کی زندگی دین سے کٹ کر کوئی زندگی نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. حضور کی سنت سے کٹ کرو زندگی ہے، وہ تو شرمندگی ہے. اس کو شرمندگی کہتے ہیں، اس کو رسوائی کہتے ہیں، اس کو رسوائی کہتے ہیں، اس کو شرمندگی کہتے ہیں، اس کو رسوائی کہتے ہیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ سنت کو غیر اہم سمجھنا اور سنت کو غیر اہم سمجھ کر یہ کہنا سنت ہی ہے، یہ تربیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ 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 اللہ، 1000 کتابیں پڑھیں بندہ وہ بات نہیں سمجھتا. اب جیسے میں نے سنت غیر موقعہ پر ایک بات کی پہلے،
اب ہمارے بہت سے خشک صوفی اب سنت غیر موقدہ کو بعض اوقات اتنی زیادہ تاکید کر دینا کہ کسی کے یہاں جا کے اس کو رسوا کر دینا. میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے، تربیت نہیں ہوتی. اب آپ کے گھر میں وہ برتن دھلانے کا برتن نہیں ہے، گھر میں ہاتھ دھلانے والا نا. ساتھیوں کو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے اس کو یہ نہ کہیں کہ مجھے ذرا صاف تولیہ دے دیں، نیا صابن دے دیں، گرم پانی دے دیں. وہ ہاتھ دھونے والا وہ برتن نہیں ہے آپ کے گھر میں، ایسا نہ کہیں کبھی. کسی مسلمان کی عزت نفس کو بچانا یہ فرض ہے. ابھی ہر گھر میں ایسی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں ہوتی. یقین جانیں انسان تو بہت دیر سے بنتا ہے، آدمی بڑے رگڑے کھا کے انسانیت حاصل ہوتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ کی وجہ سے، ابھی جیسے ہاتھ دھلانا سنت ہے مہمان کے اور دسترخوان پر سنت ہے، اوے تمہارے گھر کوئی انتظام نہیں ہاتھ دھلانے کا؟ ادھر لوٹا نہیں ہوتا گھر میں صاف، ہاتھ دھلانے کا برتن نہیں ہوتا. اب مجمع کثیر ہے، آپ کے لیے ابھی مشکل ہے، تو آپ ہاتھ نہ دھوئیں ابھی کہ آپ کی وجہ سے یہ صاحب خانہ ذلیل نہ ہو جائیں، صاحب خانہ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو. کیونکہ راحت پہنچانا دوسرے کو اور خاص اہتمام کرنا، اور عام طور پر دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا اہتمام رکھنا چاہیے. یعنی مہمان کا دسترخوان پہ ہاتھ دھلانا یہ بھی سنت لکھا گیا ہے، اور مہمان کے آنے کے بعد دسترخوان بچھانا اور مہمان کے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھانا یہ سنت ہے. مہمان کے آنے کے بعد دسترخوان بچھانا، مہمان کے اٹھنے سے پہلے اٹھانا، دسترخوان پر ہاتھ دھلانا. ٹھیک ہے. اور ایک دعا بھی میں یاد آئی ہے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. مسنون دعاؤں میں نے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی تھا، تو فرمایا میری نظر سے نہیں گزری، اگر کسی کی نظر سے گزری ہو تو مجھے بتا دے. کوئی جب ہاتھ دھلا رہا ہو نا، کوئی ہاتھ دھلائے، پاؤں دھلائے، وضو کرائے، خدمت کرے. تو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے حضرت کو یہ دیکھا تھا کہ وہ ہاتھ دھلانے والے کو اس دعا سے اس کا استقبال کرتے تھے. یہ دعا پڑھتے تھے، ستر اللہ عیوبی و عیوبکم غفر اللہ ذنوبی و ذنوبکم. کتنی اچھی دعا ہے. اللہ تیرے بھی ستر پوشی کرے، اللہ میری بھی کرے. اللہ تیرے بھی گناہ معاف کرے، اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے. تو زاویہ نگاہ کی تبدیلی اسی عمل کو سنت بنا دیتی ہے، اسی عمل کو سنت بنا دیتی ہے. داڑھی میں کنگھا کرنا ہے، کرنا ویسے بھی ہے، تیل لگانا ہے، سرما لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، تو اس کو سنت سمجھ کر ان امور کو بجا لانا، اور اپنی ذات کی حد تک تو اس پہ عمل کی اچھی کوشش کرے، لیکن دوسرے کو فوکس نہ کرے اس پر. سنت غیر موقدہ پہ دوسروں کو ملامت نہ کرے. خاص طور پر ہماری اولاد، قریب رہنے والے احباب، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ترغیب دیں، حکمت سے کبھی کبھی بات بھی کریں اس پر، اہل خانہ کو اس پہ بات کریں. لیکن سنت غیر موقدہ میں اتنی زیادہ تاکید کرنا کہ اگلے کو ذلیل کر دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کئی دفعہ باقی امور پہ عمل نہیں ہوتا، باقی ہمارے اچھے اچھے دیندار لوگ جو تربیت نہیں ہوتی نا، تو فرائض کی تلافی وہ بعض کو سنت سے کرتے ہیں، فرائض کی تلافی مستحب سے کرتے ہیں. اس طرح اس کی تلافیاں نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو جتنے بھی آپ کے شمائل عادات مبارکہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں کتابوں میں، اپنی ذات کی حد تک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کسی نہ کسی درجے پہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو ایک زاویہ نگاہ کی تبدیلی، ایک زاویہ نظر کی تبدیلی اس کام کو سنت بنا دیتی ہے، اس عمل کو سنت کر دیتی ہے. صرف زاویہ نظر بدلنا ہے، صرف زاویہ نظر بدلنا ہے. اب جیسے مسواک ہے، امامے کا استعمال ہے. ہمارے دادا مرشد جد اعلیٰ حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دن مجھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کیونکہ آپ کے مریدوں کی خاص شان یہ تھی کہ آپ کے مرید جو ہے نا مسواک سامنے رکھا کرتے تھے، مسواک ہرو کرتے تھے اور امامے کا بہت اہتمام کرتے تھے. سر پہ سفید امامہ، مسواک اور کندھے پہ رومال. یہ پیر قریشی کے مریدین کی ایک خاص شان تھی، دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ حضرت قریشی کی جماعت ہے. تو ایک دن فرمایا مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا فضل علی، اتباع سنت میں جو اللہ نے تیری جماعت رکھی ہے نا، اس کی مثال روئے زمین پر اور کہیں نہیں ہے. اس کی مثال نہیں ہے روئے زمین پر، اس کی مثال نہیں ملتی کہیں بھی. ایک تو مسواک یہ جتنے بھی پلاسٹک کے برش ورش ہیں نا، استعمال کر لے جو کرے تو کرتے تو کرے. پوری کوشش کرو 5 وقت جو آدمی مسواک کرنے والا ہو، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، سونے سے بعد، سونے سے پہلے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اب آپ مسواک کو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرنے والے ہوں تو یہ برش ورش لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر. اور خود سنت کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے اس کی، بہت برکات ہے اس کی. اور جو تازہ مسواک جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے ملتا ہو، اس کو تو دانتوں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتے، اس سے بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں. یعنی سنت کے ہر عمل کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے. تو یہ بات تو میں نے عرض کر دی. سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پابندی بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا اس کو حصہ بنا دے. اللہ ہماری زندگی میں اس کو حصہ بنا دے ان چیزوں کو.